اور کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کو تو کوئی بھی نہیں ہرا سکا، چاہے انگریز رہے ہوں، چاہے آئی ایس ایف کی فورسز ہوں، چاہے امریکنز ہوں، تو پھر پاکستان کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ویل سٹارٹ. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. مارشل صاحب آپ ذرا بیان کیجئے گا پہلے یہ والا جو سوال اٹھ رہا ہے کہ جی آپ افغانستان پر بار بار حملہ کر رہے ہیں، تو یعنی جس بھی وجہ سے کر رہے ہیں، بٹ افغانستان کہ جو لوگ ہیں، جو حکومت ہے، وہ کبھی بھی نہیں کسی سے ہاری، تو آپ سے کہاں ہارے گی، کب آپ کی بات سنے گی؟ تو یہ شاید صحیح پالیسی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ود یو. اٹ واز گڈ لرننگ جو آپ نے نریٹو دیا. بالکل صحیح باتیں آپ نے بتائیں. دیکھیں میرے خیال میں افغانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، تو 40 سے 50 سال کے اندر جو یہ بات اس دفعہ آئی ہے، تو اس میں افغان سے زیادہ اگر طالبان کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. کیونکہ میرے خیال میں یہ تکبر اور تشدد کا ایک ایسا زہریلا امتزاج اس وقت وہاں پہ پریویل کر رہا ہے جو کہ ایک غلط خیال کو فوقیت دے رہا ہے، اور ہمیں اس خیال کو بھی شکست دینی ہے. اس خیال کو شکست دینی ہے جو کہ انتہا پسندی پر مبنی ہے، اور وہ خیال جو کہ اندرونی الجھنوں کو لے کے آ رہا ہے. آپ کو یقیناً مجھ سے زیادہ پتا ہے، آپ کی بہت نظر ہے کہ افغان جو طالبان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، گلبدین حکمت یار اور حقانی گروپ کا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہے. تو ان کے اندر ایک اسی طرح جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں یہ بڑا کلیئر کیا گیا تھا کہ وسیع البنیاد حکومت بنے گی، وہ آج تک نہیں بنی. تو طالبان سوچ جنہوں نے اپنا ایک من گھڑت اسلام اور اپنے من گھڑت لوگوں کو اسپانسر کرنا شروع کیا ہوا ہے، وہ ایک بالکل غلط بات ہے. میں اس بات پہ آگے بھی ہم آئی ایم شیور بات کریں گے. میں ایک چھوٹی سی آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو غلط بیانیہ کہا جا رہا ہے کہ آج تک ہمیں کسی نے شکست نہیں دی، تو میرے خیال میں یہ غلط ہے. آج تک اگر یہ کہتے ہیں کہ بڑی طاقتوں کا قبرستان ہے، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ تو افغان شہری ہیں، یہ تو ان کا قبرستان بن کے رہا. پہلے انہوں نے ملا عمر کی آڑ میں اپنے شہریوں کو نشانہ بنوایا، اور اب ٹی ٹی پی کی آڑ میں اپنے دوسرے شہریوں کو بھوک سے دوچار کرنے لگے ہیں. اگر انہوں نے پہلے رشیا کو شکست دی تھی تو آپ یاد کریں کہ وہ ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اسٹنگر میزائل کا اور پاکستان کا رول. اسی طرح جب امریکہ آیا تو اس وقت بھی پاکستان کا رول تھا، بیکاز یہ یہاں بیٹھ کے ایک اور ان کی جو شورا تھی وہ ساری پاکستان بیٹھ کے آرام سے پلاننگ کرتی تھی اور ہم سپورٹ کرتے تھے. تو یہ کہنا کہ ہم نے دنیا کو شکست دی، یہ غلط بیانیہ ہے. ٹھیک. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک. میں آخری بات، ہم صرف ٹٹ فور ٹیٹ کریں. وی آر ناٹ گوئنگ اینڈ وی آر ناٹ کراسنگ اینی لائن. ٹھیک. اوکے. ایاز صاحب آپ یہ سن رہے تھے جو مارشل صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تو یہ سوال ہے نا کہ پاکستان یہ ٹکر لے رہا ہے، حالانکہ ظاہر ہے پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی جب اس طرح کا اٹیک ہوا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے جی یہ تو بات آگے کہاں جائے گی، افغانس تو آلویز ڈیفیٹ دوز ہو اٹیک دیم. لیکن یقینی طور پہ آپ کچھ اس پر بھی فرمانا چاہیں گے کہ یہ معاملات جو اس نہج پر پہنچے ہیں، اس میں وہ جو اٹیکس افغانستان کی طرف سے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں تھی جب کابل پہ ہم نے ٹارگٹ کیے ٹی ٹی پی کے جو مین پلانر اور ٹیررزم کے تھے. جی ایاز صاحب. دیکھیے میں نے بات نہیں سنی، شاید وہ سسٹم میں کوئی گڑبڑ تھی، کچھ نہیں سنا سوائے پھر ان کے چند الفاظ کے. وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ گریو یارڈ ہے امپائرز کا، تو وہ غلط کہتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا کہ امپائر ہے یا نہیں ہے، یا وہ بہادر ہے یا ڈرپوک ہے. وہ اپنی جگہ، وہ جانے ان کی بہادری جانے، ہم جانے ہماری بہادری جانے. میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اتنے قریبی اور اتنے اہم ملک کے ساتھ جنگ کی نوبت ہماری کیوں آئی. اس سے پہلے بھی ہمارے کئی مرحلوں پر حالات کشیدہ رہے، اتنے کشیدہ رہے کہ میں کیا کہوں. ملا عمر کے زمانے میں ہمارے بلوچستان بارڈر پہ دونوں فورسز کی تھوڑی سی چپکلش بھی ہوئی تھی، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی. اس سے پہلے بھی مختلف حکومتوں نے ہمارے سفارت خانے وہاں جلائے، ہمارے بندوں کو وہاں ایمبیسیوں میں مارا، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی. اب جنگ کی نوبت آ گئی، ان کی غلطی ہے ہماری غلطی ہے، یہ بیکار ہے، اس میں نہ جائیں. جنگ کیوں ہوئی؟ اب اس میں ہمارے دشمنوں کو جگہ ملتی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان کو اب افغانستان اور پاکستان کا اگر مجھ سے پوچھے تو
मिलिटरीली उनका मुकाबला ही नहीं है, दूसरी तरफ ले जाते हैं ट्राइंग टू डिफेंड। यस, डिफेंड हम करेंगे, हमें अपना इंटरेस्ट बहुत ही अजीज है, लेकिन ये सोचा जाए कि नंबर 1 अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मिलिटरीली देयर इज नो कंपैरिजन, एंड सेकेंडली फाइटिंग बिटवीन द टू इज नॉट, ये किसी के भी फायदे में नहीं है, ना अफगानिस्तान के न पाकिस्तान के। इसमें हमारी दूरियां बढ़ जाती है, दुश्मन के लिए जगह मिल जाती है, इसमें अवाम की नफरतें भी फिर जाहिर बात है आ जाती है, जो कि अभी तक अवाम एक दूसरे से नफरत नहीं कर रहे थे, दुश्मनी नहीं थी। अब हमारा एक तो ईस्टर्न बॉर्डर गर्म है और हम अब वेस्टर्न बॉर्डर भी गर्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान की गलतियां 200 होंगी, मैं उनकी दिफा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने इंटरेस्ट के लिए बोल रहा हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर हमारी बहुत डीप इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को सेव करने के लिए हमें हर वो कदम उठाना चाहिए पीसफुली कि जंग की नौबत ना आए। लेकिन मुसीबत यह है कि अफगानिस्तान के साथ मैंने हमेशा से जब भी देखा है तो हम मसले का हल डिफेंस एंगल से ढूंढते हैं, न कि सियासी एंगल से, सिवाय एक मरतबा के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ पे सदर थे, शायद वजीर आजम थे या सदर थे, और वहाँ पे सरदार दाऊद साहब थे, तो इन दोनों की कोई अंडरस्टैंडिंग सुना है, हुई है, लेकिन राइटिंग कुछ नहीं थी। एक दूसरे को विजिट करना था, फाइनल करना था, लेकिन बदकिस्मती से न हो सका, दोनों चले गए इस दुनिया से। तो मैं कहता हूँ कि इस मसले का हल खुदारा जंग में नहीं है, वो आपके मुकाबले का नहीं है, आप खामखा उसे दुश्मन बना रहे हैं। जितना जल्दी हो सके किसी तरह बातचीत करके ये मसला सियासी तौर पे इसका हल ढूंढे, इसका नहीं है, वरना इससे बड़ी ताकत अमेरिका थी, नेटो थी, उससे पहले रूस था, उससे पहले ब्रिटिश थे, सब ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उनको निकलना पड़ा। ख्याल है कोई आपसे बेहतर ये मामलात नहीं समझता, बिकॉज यू हैव बीन प्रैक्टिकली इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस, और आप जानते हैं वहाँ के लोगों को भी सबसे बेहतर, आपका रिश्तेदार हैं उधर, आपका इलाका वो है। मुझे ये समझाइएगा कि लेट्स कट टू द कोर, कि आप जानते हैं कि टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान ने ओवर द डेकेड्स, ये तो आज की बात नहीं है या 3 साल पहले की बात नहीं है, ये तो 30 साल पहले की बात है, तो 30 साल से भी ज़्यादा की। मुझे ये बताइएगा कि ये तो बात बिल्कुल अयां है और सब जानते हैं, और आप भी जानते हैं, आपके अपने कॉलीग्स, आपके दोस्त फॉरेन ऑफिस के जो कि डिप्लोमेसी को पुश किए थे, आपके अपने दोस्त जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर बने थे, ये सब लोग, और डार साहब, खुद डार साहब ने तो मुझे मालूम है सिस्टम के अंदर ये बात को आर्ग्यू किया कि आपने इनके साथ रिश्ते को वसी करना है ताकि हमें रास्ता मिले टीटीपी के मामले को भी सुलझाने का। लेकिन ये तो तालिबान जो हुकूमत है, अयाज वजीर साहब, उन्होंने तो बड़ी कैटेगोरिकली कह दिया कि हम ये नहीं संभाल सकते, जब आपकी तरफ आए तो अब आप इनको संभालें। मुझे आप बताइएगा कि अगर इस पर आप जरा जीरो इन कीजिएगा कि टीटीपी के मामले पे यू हैव बीन इन्वॉल्व योरसेल्फ, आपके अपने कॉलीग्स जो आपको अपना सब डिटेल्स बताते रहे, इंक्लूडिंग योर प्रेजेंट कॉलीग जो मोहम्मद सादिक साहब हैं, सब लोग जो हैं, मुझे बताएं कि ये तो डिप्लोमेसी की तरफ गए ना, ये तो पॉलिटिकल उसकी, लेकिन रास्ता तो नहीं मिल रहा है इस मामले पे। और मेरा ख्याल है देयर हैज टू बी अ रेड लाइन, अगर आप के पर अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हो, तालिबान टीटीपी है, टीटीपी को कुछ कर नहीं रही अफगानिस्तान की हुकूमत, और ना वो पाकिस्तान के साथ मान रही है कि जी ये आप स्टेप लें, प्लीज इसको एड्रेस कीजिएगा। जी नसीम दीदी, जरूर करूंगा कि, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, बिकॉज टीटीपी और फिर उसके साथ बातचीत करने का तरीका, ये दोनों बहुत ही अहम है। टीटीपी, इसमें शक नहीं है कि वो रेड लाइन है हमारा, वो वहाँ बैठे हैं, इनके सबूत उनको दिए हैं, लेकिन जरा हम तारीख में जाते नहीं है, फौरन मसले के ऊपर जंप लगाते हैं और फौरन हल ढूंढना चाहते हैं। वी शुड लुक इनटू द हिस्ट्री, टीटीपी कहाँ बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, और टीटीपी पर आपसे निकल के अफगानिस्तान कैसे गई, ये बड़ी अहम चीजें हैं। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे
آپ ٹی ٹی پی کے وہاں رہنے کی بات کو سمجھ تو جائیں گے، لیکن ڈیٹیل مشکل ہے آپ فالو کریں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری، ٹی ٹی پی اور افغان طالبان، ٹی ٹی اے اس وقت کہتے ہیں اور ٹی ٹی پی ہمارے والے جو لڑکے گئے ہیں. جب ٹی ٹی اے آپ کے پاس تھی اور وہاں پہ اشرف غنی اور حامد کارزئی کی حکومت تھی، تو آپ کو وہ لوگ اور امریکہ کہتے تکتے نہیں ہے کہ آپ ان کو نکالے، یہ ہمارے دشمن ہے. آپ نے کہا جی وہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کدھر ہے، وہ آپ کے کیونکہ اس وقت آپ کے انٹرسٹ میں تھا. ابھی ایگزیکٹلی یہی سچویشن طالبان، افغانستان طالبان کی ٹی ٹی پی کے بارے میں ہے کہ جب وہ ادھر رہتے تھے تو ٹی ٹی پی والے ان کو سپورٹ کرتے تھے. اب وہاں جنگیں بھی دونوں نے اکٹھے لڑی ہے امریکنوں کے خلاف. اب ٹی ٹی پی آپ کے خلاف لڑ رہی ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. ان کو وہاں جگہ ملی ہے، لیکن ان کا جو سٹانس ہے وہ کہتے کہ یہ ہمارے ہاں سے سڑک کراس کر کے، بارڈر کراس کر کے آپ کے پاس اگر آتے ہیں، مثلا پہلے تو ہم اس کو اجازت نہیں دیتے، وہ ماننے سے بھی انکار ہے، لیکن بارڈر سے لے کے بنو تک، ٹانگ تک، ڈی خان تک، وزیرستان تک، پشاور تک، یہ 300 400 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے اور کئی چیک پوسٹ ہے. تو یہ لوگ وہاں کیسے گزر جاتے ہیں؟ تو ان باتوں کو میرا خیال ہے چھوڑ لیتے ہیں، مختصر کر لیتے ہیں. ٹی ٹی پی نو ڈاؤٹ از اے ریڈ لائن فار اس، لیکن اس کے لیے بات چیت کے طریقے کو پلیز آپ سمجھ لیجئے گا. آپ جو طریقہ فالو کر رہے ہیں وہ افغانستان کے سیاست کو ہینڈل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب بہت محترم ہے، نائب وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے، لیکن نہ اسے پشتو آتی ہے، نہ افغانستان کلچر کو جانتا ہے. اسی طرح جو باقی آپ کے لوگ سوائے دو ایک پٹھانوں کے جو صادق خان ہے یا دورانی تھے اس سے پہلے، لیکن ان کو آپ نے تھوڑی سی ہوگی، بلکہ اگر مختصر کر لو وقت کم ہے ٹی وی کا، بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 2 3 1 سے لے کے 3 تک آپ آدمی چنے پٹھانوں میں سے، کے پی سے، کیونکہ وہ لوگ ان کے کلچر کو، ان کے زبان کو، ان کے عادات و اطوار کو، افغان طالبان کو سمجھتے ہیں. پھر ان کو افغانستان گورنمنٹ کو بھی کہیں کہ 3 آدمی آپ سلیکٹ کر لیں. یہ 3 آدمی دونوں طرف سے 6 آدمی ہو جائیں گے. کوئی راستہ ایاز صاحب معذرت سے مجھے، کیونکہ مارشل صاحب بھی ہیں، میں چاہتی ہوں وہ بھی اس بات کو ایڈریس کریں. بس میں تو آپ نے جو فرمایا تھا کچھ اس کے جواب میں یہ کہوں گی کہ آپ جانتے ہیں بڑی کلیئرلی کہ جو امبیسڈر صادق ہیں وہ یہ سب چیزیں کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس وہ آزادی بھی، اور ڈار صاحب کے پاس بھی آزادی رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کابل والے کہ جی آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ جو مرضی کریں، ٹرین کون جانتا ہے آپ سے بہتر؟ یعنی کہ اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی جیسے کوئی ایسی موٹر وے ہے کہ وہ یہاں سے آئیں تو ہم ان کو پکڑ لیں. آپ کو پتہ ہے کس طرح آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں ہمارے. لیکن بہرحال آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ ہے کہ جی بات چیت اور اسے کوئی انکار تو نہیں کر رہا ہے، اور ایسے لوگ جو کہ سمجھتے ہیں چیزوں کو ایسے بھی لگے ہوئے ہیں. مارشل صاحب سوری، آپ نے بہت یہ لمبی گفتگو پیشنٹلی سنی. بہت تجربہ ہے، میں تو ان کے آگے طفل ہوں بالکل. اب بہت اچھی باتیں کی، لیکن میرے خیال میں 2 3 باتوں کو ہمیں بڑا کلیئر رہنا چاہیے کہ کبھی بھی توبہ جو ہے وہ بغیر اصلاح کے نہیں ہو سکتی، پہلی بات. دوسری بات، ہم کبھی بھی کسی صورت کوئی فوجی، کوئی سیاسی، کوئی سفارتکار یہ نہیں چاہتا کہ ہماری ان کے ساتھ جنگ ہو. اور ابھی بھی کہ جو جھڑپ ہے میں اس کو جنگ نہیں سمجھتا. ہم نے اپنا ایک جواب دیا ہے، اور کس وقت جواب دیا، کن حالات میں جواب دیا، جب یہ ہمارے ازلی دشمن کی گود میں بیٹھ کر ہماری ساری فورن پالیسی کو زیرو کر دیا، کشمیر کے انٹرسٹ کو زیرو کر دیا، اور پھر ایسا حرکت کی کہ جس میں ہمارے معصوم شہریوں کو انہوں نے شہید کیا. میں اس بات کو بالکل سمجھتا ہوں اور میں اس کی توثیق کرتا ہوں کہ ہمیں بالکل جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے، اور میں اس بات کی بھی تائید کرتا ہوں، اور یہ ہے بھی صحیح. اور میرے خیال میں حکومت پاکستان اور آپ سب بھی یہی چاہیں گے کہ ہم ان کے انگیج کریں، ان سے مفاہمت کریں اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کریں. اور سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کوئی شک نہیں کے پی کے ہے اور بلوچستان ہے. تو ان لوگوں کو ساتھ لے کے، لیکن 1947 سے لے کے دوحہ ایگریمنٹ تک جتنے ایگریمنٹ ہوئے اس کی خلاف ورزی جب ہوتی ہے
تو آپ کو کچھ گارنٹرز بٹھانا پڑتے ہیں. اور میں ایک اور بڑے ہمبلی سجیسٹ کروں گا کہ قطر کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور چین کو اگر آپ چین کو بالکل اگری ود یو، بالکل یہ میری ہمبل سجیشن ہے. باقی ہم کبھی بھی ان سے جنگ نہیں چاہتے. بے شک ایسی بات ہے. اور آپ دونوں نے بڑی کلیئرلی ایک جو براڈ کینوس ہے اس پر ایکسپلین کر دیا کہ یہ کتنا کریٹیکل بھی ہے، کتنا کمپلیکس بھی ہے، کتنا کروشل ہے کہ اس کو بات چیت کی طرف لے جایا جائے. لیکن یہی ریپیٹ کرنا لازمی ہے کہ ریڈ لائن ہے اور ہونی چاہیے اور رکھنی چاہیے، لیکن طریقہ کار جو بات چیت والا ہے اس کو بھی وی مسٹ بی پرسوئنگ اٹ.